اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس سبب سے مصیبتیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں ان سبب کو تلاش کرو اور ان کو دور کرو۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں۔ ایک شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والا بھی ہے، بے راہ روی کا کسی حد تک شکار بھی ہے۔ علماء اس سے واقف ہوں گے، محلے کا ہی کوئی شخص ہوگا، کسی بھی محلے کا ہو۔ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی داغدار ہوتی ہے اور وہ اتنے معزز نہیں ہوتے، لیکن اچانک اس نے حج کا فارم بھر دیا اور نمبر بھی لگ گیا، اور اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت میں کل انشاءاللہ العظیم حج کے لیے جا رہا ہوں۔ امام صاحب کے سامنے اس کی پوری زندگی موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص پرہیزگار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کہا میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں تو امام صاحب اس سے کہیں گے بھیا ذرا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اس بندے کے بارے میں امام صاحب سب کچھ جانتے ہوئے آج اسے دعا کی گزارش کر رہے ہیں تو جواب ملے گا۔ جب تک خدا کے راستے پر چلنے کا ارادہ نہ تھا تب تک معاملہ کچھ اور تھا، اب جب اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، تو اللہ اور اس کے رسول نے مہمان بنا لیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ اب اس سے دعا کی گزارش کریں۔ ہم بھی اگر اپنا چہرہ گناہوں سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیں، تو ہمارا وقار بھی بڑھ جائے گا اور ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج امت مسلمہ جس کرب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، شکایت تو کرتی نظر آتی ہے، علاج کرتی نظر نہیں آتی۔ کبھی ہم نے علاج کی طرف توجہ دیے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سارے حالات کو دیکھنے کے بعد، تباہی اور بربادی کو دیکھنے کے بعد گناہ سے اپنا رشتہ توڑا ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ رات کی تاریکی میں اپنی آنکھوں کو گندی کرتے ہیں، دن کے اجالے کے اندر بے راہ روی کے شکار نظر آتے ہیں، معاملاتی زندگی کے اندر صفر نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں گے حالات، لیکن کنڈیشن یہ ہے پہلے تم بدلو پھر اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ پہلے خود کو بدلنا ہوگا، پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ پہلی رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے، سیکنڈ رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے، اس سے آپ غفلت قطعی طور پر نہ برتیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر تم بھی جمے رہو۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دعوے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اگر دلیل زندگی میں کوئی تلاش کرنا چاہے تو یہ مشکل مسئلہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھ کر دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انگڑائیاں لینے لگتا۔ ان کی حیات طیبہ کو دیکھ کر
मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा होता था। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की चाल भी बदल गई, हाल भी बदल गया और ढाल भी बदल गया। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाएं। अल्लाह फरमाता है अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत से कितना प्यार है उसके बारे में बताऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत से जितनी मोहब्बत फरमाते हैं, एक माँ भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना हुजूर अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते हैं। एक बाप भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।